ایمان لانا بہت یونیک کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، بہترین کام ہے، لیکن اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہوئے اور ہمیشہ کا جنتی ہو گیا۔ صحیح اسلام قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر اسلام صحیح ہے تو دیگر عمل صالحہ کا بھی اعتبار ہوگا، اور اگر اسلام درست نہیں ہے تو دوسری نیکیوں کا بھی اعتبار نہ ہوگا۔ ایک بڑی طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی ہے، انسان کے اعمال قیامت کے دن ظاہر ہو کر آئیں گے، پس نماز آئے گی اور کہے گی اے پروردگار میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بہت اچھا کام ہے۔ پھر صدقہ آئے گا اور کہے گا اے پروردگار میں صدقہ ہوں، فرمائیں گے تو بھی بہت اچھا کام ہے۔ پھر روزہ آئے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار میں روزہ ہوں، فرمائیں گے یہ بھی بہت اچھا کام ہے۔ پھر اسی طرح سب اعمال آئیں گے اور سب سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے۔ پھر اسلام آئے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار تو بھی سلام، یعنی سب عیبوں سے پاک، اور میں بھی سلام ہوں، اور میں اسلام ہوں، یعنی تیری فرمانبرداری کا مجموعہ۔ اللہ فرمائے گا تو بہت اچھا کام ہے، آج کے دن اپنے بندوں سے تیرے ہی ذریعے لین دین کروں گا۔ یہ جو میں اتنی تعمید باندھ رہی ہوں اور جو میں اتنی تفصیل سے لا الہ الا اللہ کا اپنی بساط اور ان کے مطابق بتا رہی ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اگر اسلام ہی صحیح نہیں آپ کو سمجھ آیا، کلمہ اس کا پہلا پلرز، اس کی پہلی شاخ، اس کی پہلی بنیاد جس کے اوپر عمارت تعمیر ہونے جا رہی ہے، اگر وہ بنیاد ہی صحیح نہ ہوئی تو پھر اوپر عمارت کیا ٹھہرے گی؟ تو عمارت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بنیادیں بڑی گہری کھودی جاتی ہیں، اتنی ڈیپلی، جتنی بلند عمارت، جتنے بڑا پلازا، جتنے بڑی اس کی آگے سے منزلیں، اتنا بڑی گہری کھدائی اس کی بنیادوں پہ، پھر اس کو بھرا جاتا ہے بنیادوں کو، پھر اس کو دبایا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، اس کو دن دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی مٹی بیٹھنی ہے تو بیٹھ جائے، کوئی پتھر بیٹھنے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور انہیں اس وقت تک بھرا جاتا ہے جب وہ اچھی طرح مضبوط نہ ہو جائے، پھر اس کے اوپر بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر عمارت کی یا پلازے کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جو ہم اسلام کی شاخیں دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی جو پہلی شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس میں پورا اسلام ہمارا سمو دیا گیا۔ راوی نے اس حدیث کے بعد یہ آیت بھی پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو طلب کرے سوائے اسلام کے اور کسی دین کو، اور وہ دین اس سے نہ قبول کیا جائے گا، وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی بندوں کے لیے نیک اعمال قیامت کے دن باری تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہوں گے تاکہ ان کے عملوں کے واسطے دلیل ہو اور ان کی شفاعت کریں، یہاں تک کہ خود اسلام اس سے مخاطب ہو کر فرمائے گا آج کے دن جزا اور سزا کا دار و مدار تجھی پر ہوگا، جس کا اسلام درست ہے اس کے اعمال قبول، جس کا اسلام درست نہیں اس کے سب اعمال مردود۔ سو اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی سچا معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو پہلا کلمے کی جو وضاحت میں مجھ ناچیز نے کی وہ کم و بیش 20 لیکچر ہیں اس کے لا الہ الا اللہ کے، یا اس سے کم ہوں گے، وہ ضرور دوبارہ سن لیجیے گا۔ اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے بارے میں بھی کافی کوشش کی گہرائی سے سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی، تو یہ بھی سن لیجیے گا۔ پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا۔ تو ابھی تو ہم اسلام اور لا الہ الا اللہ پہ ہیں، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اللہ نے توفیق دی تو پھر باقی پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اس حدیث میں استعارہ کے طور پر اسلام کو ایک مکان سے تشبیہ دی گئی جو 5 ستونوں پر قائم ہوا، لہٰذا ان ستونوں کی نگہداشت نہایت ہی ضروری ہے۔ ستونوں کے نہ رہنے سے مکان گر جائے گا، اور اسلام کے 5 ارکان 5 ستون ہیں، ٹھیک ہے۔
خلاصہ یہ کہ اسلام کے ہر رکن اور ہر حکم میں بڑی بڑی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام تمام خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے دریافت کیا اسلام کی کون سی خصلت اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور آشنا اور بیگانہ کو سلام کہنا۔ دیگر خوبیوں کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ غریبوں اور ناداروں کی خدمت اور پرورش کی جائے اور ہر چھوٹے بڑے اور اجنبی اور غیر اجنبی کے ساتھ تواضع اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کے اوصاف کے سلسلے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 22 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم اور اولئک هم المتقون تک، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ نماز میں اپنا منہ مشرق کا مغرب کی طرف کر دو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے جو اللہ پر، قیامت پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال کی خواہش کے باوجود یا اللہ کی محبت کے سبب سے اپنے مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مساکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کے آزاد کرنے میں دیا، اور نماز ادا کرتا رہا اور زکوٰۃ دیتا رہا، اور جو وعدے کر کے اپنے جو وعدے اس نے کیے اس کو پورا کرتا رہا، اور جو مصیبت، تکلیف اور لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں، یہی ہیں جو راست باز ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں نے کہا تھا میں مسلمان کی پہچان بتاؤں گی، ابھی ہم یہاں تک پہنچے تو لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں کوشش کروں گی کہ مسلمان کی پہچان آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔